أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری سورہ انفال جو کہ کنٹینیو ہے، سورہ انفال کی آج آیت نمبر 20 سے اب ہم شروع کریں گے۔ لاسٹ ہم نے 20 پہ ہی اینڈ کیا تھا، لیکن نیکسٹ جو آیت ہے اس کے لیے ضروری ہے ذرا آپ لوگوں کی 20 ریوائز ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو، آپ لوگ بالکل ذہن میں رکھا کریں، یہ خطاب ٹوٹل اس وقت امت محمدیہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایمان والے ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے کہ ٹھیک ہے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک؟ ولا ولا اور نہیں تولو، اور نہ تم منہ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تو یہاں سے اصول کیا آیا؟ سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا اصول ہو؟ یہ اصول ہے کہ سنا اور اطاعت کی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کہا، اختلافات میں پڑنا نہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایک اصول آتا ہے کہ یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں اپلائی، تو اسے کرنا ہے، یعنی سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 20 کا اصول کیا ہوا؟ سمعنا و اطعنا ہمارے لیے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو، کالذین، ان لوگوں کی مانند جنہوں نے، قالو کہا تھا، سمینا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 21 میں پھر کون سے لوگ ہیں جو کہ کہنے کو تو کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، وربلی تو کہہ دیا، لیکن وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہیں سنتے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جنہیں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ آیت نمبر 22 دیکھیں، 21 22 کو ملا لیں، یعنی جیسے ایک بات کنٹینیو ہے، ان شر الدوابی، بے شک بدترین زمین پر چلنے والے ہیں، یعنی اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں کہ بے شک بدترین زمین پر چلنے والے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سم، کون؟ جو بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یعقلون، جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ یعنی 21 اور 22 کو جو ہم نے اکٹھا کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دعوے بھی کر لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں، سمجھیں گے تو پھر عمل کرنا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات سمجھ آ گئی، اب پتہ چل گیا یہ کرنا اور پھر نہیں کر رہے، تو یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ بدترین زمین پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیسے لوگ ہیں؟ بدترین ہے زمین پر چلنے والے۔ جبکہ آپ اور میں ہیں کون؟ ہم انسان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی مخلوق میں سے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان یہ کام کرتا ہے نا اس طرح کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اللہ کی اطاعت کے جو حکم ہے وہ سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے، تو اللہ نے کہا ان کی مثال بدترین زمین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ اعراف 179، سورہ اعراف 179 میں ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ سمجھے، یہ بات دوبارہ اس طرح سے، اس سے شدت سے کہی گئی ہے، شدت ہے نا اس بات میں کہ بدترین زمین پر چلنے والے ہیں جو کہ پھر بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ کیوں بہرے گونگے ہیں؟ دیکھیں، جانور کی مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ تو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا تھا کہ سو لیا، اٹھ لیا، چر لیا، بس یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم انسان جب اپنے آنے کا مقصد نہیں سمجھتے تو ہماری مثال بھی پھر زمین پر چلنے والے بدترین جانور کی سی ہے اللہ کے نزدیک، کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ عقل کا کیوں لفظ یوز کیا؟ کہ دیکھیں نا، یہ آنکھ یوز ہو رہی ہے، یہ دماغ یوز ہو رہا ہے نا، دنیا کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا یہ نا دماغ، آنکھیں۔ اب اس کو تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہارے پاس دل ہے پھر تم نے اس بات کو عقل ہی نہیں لی، لا یعقلون، وہ عقل ہی نہیں رکھتے، تو تم بہرے بھی ہو، تم گونگے بھی ہو،
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر جیسے 20 میں کتنی اچھی بات ہے کہ سمینا واتانا کے اصول پہ رہو، سمینا واتانا کا اصول رکھو. پھر 21 میں تم منہ پھیرتے ہو، 22 میں پھر تم بدترین جانور ہو. ٹھیک ہے نا. پھر تمہاری مثال اس جانور جیسی ہے، کیونکہ وہ تو بنائی اسی کام کے لیے گیا تھا اور تم نے بھی یہی کام کرنے شروع کر دیے. آیت نمبر 23 پہ آ جائیں. ولو اور اگر، علیما جانتا، اللہ اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم تو وہ ضرور ان کو سنوا دیتا. ٹھیک ہے نا. یہاں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا کہ اگر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور ان کو سنواتا. یہ جو آیت نمبر 23 ہے اس کو دیکھیں. بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کا کیا مطلب ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا وحسنہ والآخرتی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ. دونوں حسنہ ہم مانگتے ہیں نا اس دعا میں. سورہ بقرہ کی ہی دعا ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو وہ بھلائی، وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ دنیا لوٹنا تو نہیں ہے نا. وہ بھلائی اور حسنہ کیا ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں؟ وہ حق کی طلب ہے، کہ حق کی طلب ہمیں، یعنی اس دنیا میں آنکھ کھل جائے، وہ غفلت کا جو پردہ ہے نا وہ ہٹ جائے ہماری آنکھ سے، اور ہمیں یہ حقیقت سمجھ آنے لگ جائے اللہ کی توفیق سے کہ یہ جو ہے دارالامتحان ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جانتا اللہ ان میں کوئی بھلائی ان میں کچھ تو نظر آتی، کچھ تو وہ جستجو کرتے. یعنی ایک انسان ہے، اس کو جب بات سمجھ آنی شروع کی، اب دیکھیں نا بات سمجھ آ گئی، اب آپ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کی جستجو کریں گے. اب آپ اس کی کھوج کریں گے. وہ تو کرنا ہے نا، وہ تو ہم نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت آ گئی، اب اس کی جستجو کرنی ہے، اس کو کھوج لگانی ہے. وہ پھر عمل سے، اب وہ ہمارے پریکٹیکلی عمل سے دکھنا شروع ہوا کہ ہاں بھائی اب اس نے جستجو شروع کر دی. تو وہ حق کی طلب ہے جس میں اس بھلائی کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر جانتا اللہ ان میں کوئی بھلائی تو ضرور ان کو سنوا دیتا. یعنی کچھ تو کرتا، کچھ تو حق کی خاطر اٹھتا، کچھ تو جستجو کرتا، کچھ تو اس کی کوشش ہوتی. وہ کوششیں ہماری دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہ اس کوشش کا ہے، وہ کوشش آپ اور میں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اگر جانتا اللہ ان میں کوئی بھلائی مینس کیا مطلب ہوا؟ حق کی طلب، جستجو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اب آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھیں گے. آپ چل کر آئیں گے، اللہ دوڑ کے آئے گا. وہ کس سچویشن میں؟ اسی سچویشن میں کہ کوشش تم کرو گے، وہ کرو تو صحیح. ہاں جب نظر آنے لگ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ پریکٹیکلی کر رہا ہے، عملی طور پہ عمل دکھ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں آگے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرنا شروع کر دیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے حق کا چوز کیا، اب آپ نے یہ والا ٹریک چوز کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کر دی. اب آپ نے جب گناہوں کا ٹریک چوز کر لیا تو پھر وہ بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ تم نے چوز کیا، کیونکہ یہی اختیار ہے آپ کے اور میرے پاس. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھلائی کا کیا مطلب ہوا؟ جستجو، حق کی طلب. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ بڑھی، پریکٹیکلی دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دی، پھر اس کا دل کھلتا چلا گیا، پھر اس نے سمجھ لیا کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، کہ آخرت کی کامیابی، یعنی میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، یہ دارالامتحان ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے یہ میری اصل کامیابی ہے. تو اگر جانتا اللہ ان میں بھلائی تو ضرور ان کو سنوا دیتا. ولو اور اگر، اسمعہم وہ سنواتا بھی انہیں، لتولوا تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے، وہم معرضون تو وہ اعراض ہی کرنے والے تھے. وہ کون سے تھے؟ اعراض کرنے والے ہی تھے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ اختیار ہے واحد جو آپ کو اور مجھے دیا گیا ہے کہ تم نیکی اور گناہ کر سکتے ہو دونوں کے. اچھا گناہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ اس میں بھی بڑی محنت لگتی ہے، بڑی کوششیں لگتی ہے. ایک جھوٹ کے 100 بولنے پڑتے ہیں، ایک چوری کرنے پہ 10 بہانے بنانے پڑتے ہیں. یہ آسان تو نہیں ہے نا. لیکن کوشش کہاں کر رہے ہیں؟ گناہ کو مارنے کے لیے. اب اسی طرح بھلائی کی طرف آئے، حق کی طرف آئے، تو محنت اس میں بھی لگنی ہے، وہ بھی آسانی سے نہیں ملے گا. لیکن وہاں آسانی ہو جائے گی. آپ ایک قدم آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے آگے 10 راہیں کھول دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے. لیکن ان میں سے وہ کون سے لوگ ہیں؟ اگر کوئی بھلائی کی امید ہوتی تو ضرور سنوا دیتا، لیکن وہ اگر سنوا بھی دیتا تو یہ منہ پھیرنے والے ہی تھے. یعنی حق بات سمجھ آ گئی، اس کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں. آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ آمنو کا ضرور ذہن میں رکھا کریں. جب ہم مدنی دور میں ہوتے ہیں نا تو وہاں خطاب یہ والا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک اسلامی ریاست تھی، یہاں ایک مسلمانوں کی تعداد تھی بہت زیادہ. تو خطاب بھی اسی طرح ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. استجیبو تم کہنا مانو، اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں نے سورہ اعراف پڑھ لی ہے. یہ بڑی اہمیت والی بات ہوتی ہے کہ تم جس رسول کے امتی ہو تو تمہیں اپنے رسول کو فالو کرنا ہے. تو بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں مانو؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. اذا جب دعاکم وہ بلائے تمہیں، لما اس امر کی طرف. اب امر
پھر دوبارہ سورہ انفال ذہن میں لائیں. آپ لوگ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ ہم پورا غزوہ بدر پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا. پہلا اسلام کا مارکا ہے جسے کہ یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ وہ دن ہے. تو اس میں کیا ہے، جب وہ بلائے تمہیں اس امر کی طرف، تو امر میں آپ لوگ جنگ کی طرف لکھیں، کیونکہ سورہ انفال کا بیسکلی جو مین مرکزی مضمون ہے وہ غزوہ بدر پر ہے. تو جب وہ تمہیں بلائیں اس امر کی طرف، یحییکم، تو وہ تمہیں زندگی بخشتا ہے. وعلم، اچھا زندگی بخشنے کا کیا مطلب؟ یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ بقرہ 154، سورہ بقرہ 154 یہ وہی ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں. سورہ بقرہ 154 کا کہ وہ جو شہید ہو جاتے ہیں مت تم ان کو مردہ کہو. میں دیکھ کے بتا دیتی ہوں، ایک منٹ. سورہ بقرہ 154، رائٹ، ہاں سورہ بقرہ 154 ہے کہ بالکل تم ان کو مت کہو جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بلاؤ اس امر کی طرف، یعنی اس غزوہ کی طرف، اس جنگ کی طرف، اور وہ تو تمہیں زندگی بخش رہا ہے. سمجھ آ گئی نا کہ لوگ تو سمجھتے ہیں وہاں جا کے موت آ جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے، وہ تو تمہیں زندگی بخشتا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ بقرہ 154 لکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحولو، یہ بہت سخت آیت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ تو حائل ہو جاتا ہے. یحولو مینس حائل ہو جاتا ہے. کیسے؟ بینا، درمیان، مرئی، بندے کے، و قلبہ، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ، اور بلا شبہ اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ آیت نمبر 24 پہ ضرور آپ لوگ لکھیں. اچھا جہاں تک میں نے یحییکم ہے نا، وہاں تو آپ لوگ سلیش کر دیں کہ وہ تو حکم ہے جنگ کی طرف آؤ. پھر ایک دم جب بات آتی ہے نا کہ تم جان لو بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ انعام 110، سوری 110، 110 آیت، سورہ انعام 110 لکھیں اس پہ، کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے اس آیت سے کہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان، کیا مطلب ہوا. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کو سورہ انعام 110 میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں نا، یہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. ان کا کام، ان کی فطرت ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے، یہ مووز ہیں، یہ جوائنٹ سے ورک کر رہے ہیں، ہم ان سے کام نہیں لیتے، یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ اور میں جب ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس فطرت کے ساتھ، فطرت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈال کے بھیجا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بھلا بیٹھتے ہیں. جب ہم اس کو بھلا بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے اس بندے کے درمیان، یعنی کہ اس بندے کا دل، ہدایت ہوتی ہے، اس ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اب یہ چاہے بھی تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ دے کے اس کو بھیجا گیا اور اس نے اس کا انکار کیا. اس نے غفلت میں وقت گزارا، اس نے دنیاوی نفسانی خواہشات میں وقت گزارا. تو بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان بندے اور اس کے دل کے درمیان، اللہ حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ اس کو ہدایت ہی پھر نصیب نہیں ہوتی، وہ چاہے بھی تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا بیشتر وقت صرف غفلت میں ہی گزارا. تو یہ بہت سخت آیت ہے، اور یہ پورا ہم ڈیٹیل سے سورہ انعام 110 میں پڑھ کر آئے ہیں. یہاں اس کا ڈیٹیل اس آیت میں آتا ہے کہ تم اتنی غفلت میں وقت گزارتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے چانسز ملتے ہیں کہ بھئی فلاں کی طرف سے ہدایت آتی ہے، فلاں کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، چلو آگے وقت آئے گا، بھئی ابھی ہم بچوں میں مصروف ہیں، بھئی اب تو شادی ہو گئی، بھئی اب تو اور کام ہے، اچھا جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے نا پھر ہم بڑا وقت دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تب تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں. تو یہ ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا، یہ پھر غلط ہے. پھر کیا ہے؟ پھر یہ اس کی پنشمنٹ ہے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اس کی ہدایت کے درمیان. اب وہ چاہے بھی تو پھر ٹھیک ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر آپ پڑھتے رہیں کرتے رہیں، پھر وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ سورہ انعام 110 کہ اللہ تعالیٰ بار بار چانس ملتے ہیں ہمیں، بار بار یہ مواقع ملتے ہیں، انسان ہر دفعہ اگنور کرتا چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے تم چاہو بھی کرتے رہو تو پھر تم پڑھتے رہو، پھر تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ سورہ انعام 110 لکھ لیں، آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے. اچھا اب کس فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فتنہ دیکھ لیں، آیت نمبر فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ مینس آزمائش ہوتی ہے نا، آپ کے امتحانات کہ وہ کام جو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے وہی آزمائش ہے. کہ تم ڈرو اس فتنے سے جو لا تصیبن، نہیں پہنچے گا صرف الذین، انہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. یہاں ظلم کو نا ایزی کر لیں، آپ کو آیت سمجھ آئے گی جب ہم گناہ لکھ لیتے ہیں.
ظلم کا مطلب گناہ لکھ لیتے ہیں. یعنی کہ تم ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں. منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ یہ مطلب ہوا کہ اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ذرا نیکیاں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ شخص جو نیکیوں پہ نیکیاں اور نوافل پہ نوافل اور ذکر پہ ذکر کیے جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ والے کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ گناہ کر رہا ہے, تو وہ بھی اسی کے ساتھ لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی اسی گناہ گار کے ساتھ لپیٹا جائے گا. یعنی اس کا کیا خاص بات آتی ہے اس 25 آیت میں, کہ صرف یہ جو شریعت کے قانون ہے یہ ایک اپنی ذات تک نہیں ہے, یہ اس وقت تک کافی نہیں ہے. ایک انسان اپنی ذات کے لیے کرے جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ وہ کامیاب ہے, تو وہ کامیاب نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسروں کو بھی دیکھے اور دوسروں کو بھی ہر برائی کرنے والے پہ اس کو ضرور سمجھائے, اس کو ضرور اس طرف کی دعوت دے, پھر اس کا نیک عمل ایکسیپٹیبل ہوگا. تو یہ ہے کہ تم ڈرو اس فتنے سے. یعنی یہ بھی ہمارے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے کہ ہم خود ہی نیک بنے جا رہے ہیں, ارد گرد جو مرضی ہو رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے. کیا اب اس میں شیطان ہمیں کیا وسوسہ ڈالتا ہے, بھئی ہم کہیں گے تو برا مان جائے گا, ہم کہیں گے تو یہ ہو جائے گا. کی اجازت نہیں ہے. وہ خالی اپنی حد تک کی ذات والی نیکیاں نہیں کاؤنٹ کی بلکہ تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, تم ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا صرف انہی لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا تم میں سے خاص طور پر. وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جب گناہ کی لپیٹ میں آئیں گے تو دونوں آئیں گے, وہ نیکیاں کرنے والا بھی, یعنی اس کی نیکیاں اس کو کام نہ آئی, اس نے کیوں نہیں روکا برائی کرنے والوں کو, اس نے کیوں نہیں یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچایا, وہ اپنی ذات تک ہی محنت کرتا رہا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اپنی ذات تک ہی شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس پہ دوسروں کو بھی پہنچانا ہے, ورنہ دونوں اس سخت عذاب کے شکار ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے, پھر دونوں کو سزا ملے گی. رائٹ, آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر سر کی ویڈیو شیئر کی تھی اینڈ میں اس ٹاپک پہ, میں آپ کو وہ حدیث سے بتاتی ہوں, اسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کے اس کے باسیوں پر الٹ دو, فلاں فلاں شہر کو اس کے باسیوں پر الٹ دو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, اے پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے, اس نے تو پلک جھپکنے کی دیر تک بھی تیری معصیت نہیں کی, معصیت کا مطلب نافرمانی, تیری معصیت میں نہیں گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی ایک لمحے کے لیے میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. رائٹ, یہ بات اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ خالی اپنی ذات تک نہیں ہے, یہ لازم ہے کہ یہ دوسرے پر بھی ضرور پہنچائی جائے. اچھا اب دیکھیں, دوسرا کرے نہ کرے وہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا جو ہمارے دائی کے پوائنٹس چل رہے ہیں, دوسرا کرے نہ کرے اب وہ اس کا معاملہ اللہ پہ ہے, لیکن آپ اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں, خالی اپنی ذات تک اپنی نیکیاں محدود نہیں کریں. ہم آیت نمبر 26, وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو, اذ جب انتم تم قلیلا بہت تھوڑے تھے, مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے, فی الارض زمین میں, تخافون تم خوف کھاتے تھے, ان اس بات کے کہ کہیں ان یتخطفکم الناس اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ, فآواکم تو اس اللہ نے تمہیں جگہ دی. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے, مکی دور میں جب یہ لوگ بہت کمزور تھے, اہل ایمان کی بات ہے, ٹھیک ہے, جب تم خوف کھاتے تھے کہ کہیں اچک نہ لیے جاؤ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فآواکم تو اس اللہ نے تمہیں جگہ دی, وأیدکم تائید کی, تائید مینس تمہاری مدد کی, بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ, ورزقکم اور اس نے تمہیں رزق دیا, من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار رہو. ٹھیک ہے نا, تو فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کون ہیں؟ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم مشیت خداوندی سے کر رہے ہیں, یعنی یہ آج اللہ کی مرضی ہے, تو آج اللہ نے یہ توفیق دی ہے یہ بولنے کی. اب یہ بولنا کیا, یہ اسپیچ سینٹر ہے, اور ہم خواتین تو سارا دن اتنا بولنے کا کام ہوتا ہے, تو یہ اسپیچ سینٹر کو کیسے یوز کرنا ہے یہ محاسبہ ہم خود کریں, ہم کیا بول رہے ہیں سارا دن. تو یہ طرح سے اس آیت کو لیا کہ دیکھیں تم کمزور جاتے تھے, اس نے تمہیں جگہ دی, اس نے تمہاری مدد کی, اس نے تمہیں نصرت دی, اور اس نے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر گزار کرنا ہے, شکر کرنا ہے, ہر وقت شکر گزار بننا ہے. آیت نمبر, اس آیتوں میں سے نا اپنے اپنے رولز اپنے نکال لیا کریں کاپی پہ. آیت نمبر 27, یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, لا تخونوا مت تم خیانت کرو, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. اب یہ آپ کو بڑا اچھا سمجھ آ جانا چاہیے کیونکہ آپ لوگ سورہ اعراف 172 پڑھ رہے ہیں.
آپ اور میں عالم ارواح میں عہد لے کر آئے ہیں اور یہاں پر اس عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے. یاد ہے نا کہ عالم ارواح میں عہد لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں ہم اس عہد کے ساتھ آئے ہیں. اب ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اے اہل ایمان مت تم خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اچھا پھر آپ اور میں امین ہے اس کتاب کے، یعنی یہ جو آسمانی کتاب ہے قرآن مجید ہے، آئی ہوپ آپ سب نے کھولا ہوا ہوگا. تو اب ہم امین ہیں. تو یہ اس امانت کا ذکر آ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت تم خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یاد ہے نا آپ لوگوں کو سورہ اعراف 172، اور آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں، میں نے وہ بات شروع کی تھی سورہ احزاب 72 پہ. اس آیت میں اگر آپ لوگ لکھ لیتے ہیں نا کہ کس امانت کا ذکر ہے، کہ سورہ احزاب 72 میں کلیئر ہے کہ یہ امانت ہم نے پیش کی تھی آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، لیکن اس کو اٹھایا اس انسان نے. ہم نے اٹھایا، ہم نے یہ ذمہ داری خود لی ہے کہ اللہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا تو ہم تیری فرمانبرداری میں زندگی گزاریں گے. تو اسی کا آپ کے اور مجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت تم خیانت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، اس عہد کی جو اللہ نے ہم سے لیا ہے. اور ہم نے الستو بربکم قالوا بلا کہا. پھر اس کے بعد اب ہم اس کتاب کے امین ہیں. تو ہم خیانت کیسے کریں گے؟ جب ہم نافرمانی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ مت تم خیانت کرو اللہ کی. نمبر 2 نہ اس کے رسول کی. ولا تخونوا نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنے آپس کی امانتوں کی. ٹھیک ہے نا، کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ تمام امانت میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اللہ سے کی ہوئی، رسول سے. مت تم خیانت کرو آپس کی امانتوں کی. وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. آیت نمبر 28 دیکھیں. وَعْلَمُوا جان لو انما یقیناً اموالکم تمہارے مال و اولادکم تمہاری اولاد فتنتن آزمائش ہیں، یہ ہے تمہارے بہت بڑے امتحان. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اور میں آج جس دور میں ہیں وہی والی بات دیکھیں. ہمارے ذہن میں تو آتا ہے کہ بھئی نہ تو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں، نہ ہم کوئی اس طرح سے کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے ہیں. ہم ان سب چیزوں سے بری ہو جاتے ہیں. تو ہمارا، میرا اور آپ، ہم جس دور میں ہیں ہمارا امتحان یہ ہے کہ جان لو یقیناً تمہارے مال تمہاری اولاد ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تم کیوں نہیں دین پہ چل رہے؟ کیونکہ تمہیں کمائی کرنی ہے. تمہارے مال کیوں نہیں دین پہ چل رہے؟ بھی ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، اچھا اب یہ بڑے ہیں، اچھا اب ان کی شادیاں بھی کر لوں. تو یہ تمہاری اولاد. اچھا تم قیامت کے دن پھر ہم اللہ کے ہاں یہ جواب دیں گے، یعنی ہم یہ جواب دیں گے اللہ کیا کرتا، اتنا مال کمانا تھا، پھر اتنا تھا، پھر اتنی اولاد تھی، پھر میں ان کی ضروریات پہ لگ گیا. جبکہ وہ دیکھیں مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کتنے لوگ ہیں اس وقت کتنے علاج کرتے ہیں، نہیں اللہ کا حکم ہوتا تو نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو بیٹوں کی دعا کر رہے ہیں، کتنے ہیں بیٹیوں کی کر رہے ہیں، کتنے ہیں مال کی کر رہے ہیں. لیکن وہ اتنا ہی اللہ کے اندازے کے مطابق ہی دیا جاتا ہے. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اولاد بھی آج اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم نے یہاں کرنے تھے اعمال جمع کرنے تھے، جو یہاں سے لے کے جانا ہے وہ اعمال ہیں. تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے جن کی وجہ سے تم حق کے طالب نہیں بنتے اور پھر یہی تمہارے امتحان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یقیناً جان لو تمہارے مال تمہاری اولاد ہی فتنہ ہے. فتنہ امتحان آزمائش ہمارا ایگزام، یعنی جو اولاد ہو نا، اس سے اولاد کو امتحان ہی سمجھیں کہ اس کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہو. یہ اللہ کا فرما بردار، ہمیں ان کو بنانا ہے، ورنہ کل کو یہ وہی کہیں گے. سورہ اعراف 38 ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اللہ یہ تھے ہمارے بڑے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو یہ ہمارے بڑے امتحانات میں سے ایک اولاد اور ایک مال. اللہ نے مال کی محبت بھی بہت ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا، اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھیں گے اپنا نقصان کر لیں گے. تو یہ ہے بہت، اولاد اور مال آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. کیونکہ نہ ہم بتوں کو پوج رہے ہیں، نہ ہم یہ والے کام کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس لات عزا منات ہیں. تو ہم نے معبود بنا لیا اپنے مال کو، اپنی اولاد کو. اس لیے اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. ان اللہ بلا شبہ اللہ عندہ اس کے ہاں اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا. دیکھیں ابھی آپ مال اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کریں، وہ سارا مال آپ کے فائدہ مند ہے. اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں تو اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کا مسلسل اعمال عالم برزخ میں پہنچتے رہیں گے. تو انہی دونوں پہ ہے، یہ مال اور اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کو تیار کریں. اولاد کو بھی اور مال کو بھی ہم خرچ کرتے ہیں تو دونوں ہمارے لیے بہت فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے وہ یاد ہے آپ لوگوں کو پچھلے سبق میں صدقہ پڑھا تھا کہ انسان کہے گا کہ ہائے کاش میں ایک دفعہ دنیا میں جاؤں، میں بہت صدقے دوں. یعنی وہاں صدقات کا اتنا اجر ملے گا کہ انسان کی خواہش ہوگی وہ صدقہ دے، دنیا میں جائے تو صدقہ دے. آیت نمبر 29. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. ٹھیک ہے، یوم الفرقان، فرقان بنا دے گا، یعنی حق اور باطل کو
جدا کر دینے والی بات، یعنی کہ یہ بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، فرقان کا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ کو صحیح سمجھ آ جائے. وَيُكَفِّرْ اور مٹا دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں. وَيَغْفِرْ اور بخش دے گا لکم تمہیں. واللہ اور اللہ ذو مالک ہے فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے. تو اپنے لیے یہ نا اللہ کی فضیلت، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. آج قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ کے بہت بڑے فضل، یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ مالک ہے اور بہت بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. یہ 29 آیت میں ٹھیک ہے. یہاں پر میں تقویٰ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو تم ڈرو اللہ سے. یہاں تقویٰ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیں دو ہی ہے نا، دو ہی طرح کے کیٹیگریز ہیں اس وقت. ایک تقویٰ والے لوگ ہیں، ایک گناہ کرنے والے ہیں. ہم ان کی ذرا اسپیشلٹی دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ کی خاصیت، جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور دیکھیں دونوں دلی کنڈیشن ہے، وہ نظر نہیں آتی ہیں، یہ دلی کنڈیشن ہوتی ہے. تقویٰ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کر دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ہے جو نیکی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تمیز جو سکھاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. اپنے لحاظ سے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی دعا کیا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم دعا نہیں پڑھتے شروع میں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں جو صحیح ہے اس کو صحیح دکھا، اور جو گناہ ہے وہ ہمیں گناہ ہی بن کے دکھے تاکہ ہم وہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی دعا ہمیں اللہ سے ہی کرنی ہے. آیت نمبر 30. وَإِذْ اور یاد کیجئے، یم کرو وہ تدبیر کر رہے تھے، بکا آپ کی بابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتو کا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلو کا تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا تاکہ وہ آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ آپ کو قید کریں، آپ کو قتل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں. یہ وہی والی بات ہے آیت نمبر 30 میں کہ یہ کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس وقت مدینہ میں ہو چکی ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کیا تدبیر کی، یہ وہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں. مکی دور میں دار الندوہ کہلایا جاتا ہے، دار الندوہ، جہاں پہ یہ سارے کفار مکہ جمع ہوتے تھے، وہیں یہ سازشیں کرتے تھے، وہیں یہ ساری پلاننگ کیا کرتے تھے. تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اب کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں. تو جب آپ لوگ سیرت پڑھتے ہیں نا تو یہ ابو جہل کا یہ تھا تدبیر کہ بھئی جتنے قبائل ہیں اس وقت ان کے ایک ایک نوجوان کو جمع کیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑا دی جائیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے. لیکن دیکھیں اللہ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. تو یہ اس تدبیر کا ذکر ہے. اس کے بعد ہجرت کا حکم جب آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سیفلی وہاں سے نکال دیا تھا جبکہ یہ سب تلواریں لے کے کھڑے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. آیت نمبر 31. اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالو تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس جیسا. یہ آپ لوگ پہلے بھی بقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اس جیسا کلام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا ان کو کہا ہے کہ ایک سورت لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک آیت ہی بنا لو. تو یہ وہی والی بات ہے، تحقیق ہم نے سنا تو ہم بھی چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس جیسی، یعنی اس جیسی بات نا جیسے قرآن میں ہے. اچھا پھر دیکھیں، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی ہی کہانیاں ہیں. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں نظر بن حارث، نون زواد والا جو اردو والا زواد ہوتا ہے نا، نون زوار نظر بن حارث. یہ بات نظر بن حارث نے کہی تھی مکی دور میں. کیوں کہ میں اب آپ لوگ پھر ذہن میں رکھیں پچھلی کلاس، یہ جو ان کے کیراوین روٹس چلتے تھے وہ یمن سے شام جاتے تھے. تو شام میں سارا علاقہ ہے، اردن اسی کے اندر آتا ہے، آج کا شام، فلسطین سب اس کے اندر آتے تھے. جب یہ لوگ وہاں پہنچتے تھے تو یہ اہل مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ انبیوں کا مسکن ہے. آج بھی جو فلسطین ہے وہ انبیاء کا مسکن، انبیاء کے مدفن، بہت سارے انبیاء ہیں جو آج یہودیوں کی جو ایریاز ہیں ان میں وہ مدفون ہے وہاں پر. تو انہوں نے بھی وہ بات سنی ہوئی تھی کہ بھئی تورات میں، انجیل میں یہ کہانیاں ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی، وہ ایمان نہیں لائے بلکہ کیا کیا، دیکھیں حق کا انکار کیا اور کہا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یاد رکھیں یہ کر نہیں سکے، یاد رکھیں یہ کر نہیں سکے.
کہا انہوں نے کر نہیں سکے یہ. پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو پہلے کی باطل داستانیں ہیں. ٹھیک ہے وہ تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی طرح سے بتا رہے ہیں. لیکن دیکھیں پلیز اس وسوسے کو بالکل ذہنوں سے نکال دیں. ہم یہ جتنا اس وقت پڑھ کر آئے ہیں سورہ اعراف میں، جتنے ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہیں، یہ سارے حق ہیں. ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ آج جو ان 6 اقوام کا مسلسل پڑھ کر آئے ہیں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دیکھو جب اس وقت کے رسول کی نہیں بات مانی تو یہ پھر انجام ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کفار مکہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ باطل داستانیں ہیں. کس نے کہا؟ نذر بن حارث نے کہا. وَإِذْ آیت نمبر 32 وَإِذْ اور جب قالو انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے حاضر یہ قرآن هو الحق بھی اگر یہ قرآن حق ہی ہے من عندک تیری طرف سے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس دعا پہ غور کریں. یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ کفار مکہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ کائنات کا مالک خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ 360 سفارشی بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کچھ نہ کچھ ان کا ہے بھی، کچھ نہ کچھ جو ہم ان کو خوش کرتے ہیں تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں. تو اب آپ سوچیں یہ کفار مکہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا اے اللہ، یعنی آپ لوگ انہوں میں دیکھیں کون ہے، یہ کفار ہی کہہ رہے ہیں. اے اللہ ان اگر کانا ہے حاضا یہ قرآن هو الحق حق ہی ہے من عندک تیری طرف سے فامطر یہ خود ہی دعا کر رہے تو برسا علینا ہم پر حجارتن کیا پتھر برسا من السماء آسمان سے اوئتنا یا پھر لیا ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب کی خود دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کفار مکہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی کو مانتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ قرآن حق ہے اور واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اتنی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں تو ہم برسا دے آسمان سے بارش. ٹھیک ہے نا. کیسی پتھروں کی بارش کی خود دعا کر رہے ہیں. تو یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں یہ ان کی دعاؤں سے نہیں ہوگا. یہاں یہ ایک دنیا کا قاعدہ قانون ہے. چاہے ان لوگوں نے ایسی دعائیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے اس دنیا کے قاعدے قانون کے مطابق ان کو مہلت دی. ان کو مہلت دی گئی. لیکن یہ کیسے ہے؟ یہ وہی سوچ ہے کہ حق کو نہیں پہنچانا، حق کو نہیں پہچانا، بلکہ کیا ہے بےہودہ دلائی کہ ایسا ہو جاتا، اچھا ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ہم تو اتنی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم پہ پرچہ برسا دے. تو اللہ نے اس لیے نہیں برسائی کہ یہاں ایک دنیا کا قاعدہ قانون ہے. جیسے ہم گناہ کر لیں ہم پکڑے نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ یہ پلٹ آئے، یہ توبہ کر لے، یہ اپنی اصلاح کر لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کفار مکہ اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں کہ ہم جھٹلا بھی رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو ہم پہ یعنی یہ پروف کہ بھئی ہم پہ بارش برسا. تو یہ دیکھیں خود ہی اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ والی بات. آیت نمبر 33 وما کانا نہیں ہے اللہ لیعذبہم. اب یہ دیکھیں اللہ نے کہا اللہ تو نہیں عذاب دے گا وانت فیہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان میں موجود ہیں. اب بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے. سورہ اعراف میں جب حکم آ جاتا تھا جتنے ہم نے عذاب پڑھے ہیں تو رسول اور اہل ایمان کو کہا جاتا تھا تم نکل جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں عذاب دے گا انہیں اللہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ نہیں ہے اللہ بمعذبہم عذاب دینے والا ان کو وہ جبکہ وہ یستغفرون ابھی بخشش طلب کر رہے ہیں. یعنی اس میں ابھی ایسے اہل ایمان موجود ہیں، بے شک وہ کمزور ہیں لیکن ابھی وہ استغفار کرنے والے لوگ اس میں موجود ہیں ابھی مکہ میں، یعنی مکہ شہر میں ابھی یہ لوگ موجود ہیں. اچھا میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں، یہ آپ لوگوں کو ایسے سمجھ آئے گا کہ اب یہ تو مدنی دور کی صورت ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ انفال تو مدنی دور کی ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ہجرت کا حکم تو فرض تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، سب لوگ آ گئے، لیکن ابھی بھی مکہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ کمزور مرد تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، ابھی وہ موجود تھے. لیکن ان کے ویلڈ آپ لوگوں کو سورہ نساء یاد آ جانی چاہیے. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا ان کے ویلڈ وہ تھے کہ بھئی ایکسکیوزز کہ بھی واقعی وہ بہت کمزور تھے جو نہیں کر پائے تھے. تو کیسے مکہ میں عذاب آتا؟ کیونکہ ابھی بخشش طلب کرنے والے لوگ ان میں موجود تھے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. آیت نمبر 34 وما لہم اب کیا وجہ ہے ان کے لیے اللہ یعذبہم اللہ کے نہ عذاب دے اللہ انہیں وہم جبکہ وہ یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام سے. اب یہ پھر وہی والی بات آیت نمبر 34 میں کہ وہ کیا کرتے تھے کفار مکہ، اہل ایمان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے مسجد حرام میں. وما کانو اس حال میں کہ نہیں ہے وہ اولیاء اس کے متولی ان نہیں ہے اولیاء اس کے متولی الا مگر متقون متقی لوگ ہی ولکن لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لا یعلمون وہ نہیں جانتے. اب اس آیت کو آپ لوگ ذرا سمجھیں کہ یہ اچھا متولی تو یہ تھے ٹھیک ہے نا، وہ جو ہم ابو جہل تھا، یہ لوگ جو لوگ تھے یہ جو سرداران قریش تھے
ان کو یہی تو ان کی سرداری اور ضد تھی کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں. اچھا متولی کو متولی کس کو کہتے ہیں؟ متولی کہتے ہیں کہ کعبے کا انتظام سنبھالنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ کون ہونے چاہیے؟ اس آیت میں آ گیا نا، ایسے لوگ تو متقی ہونے چاہیے. اصولاً تو وہ لوگ متقی ہوں جو کعبے کے متولی ہیں. یہ لوگ کیا تھے؟ کیونکہ یہ پرانی ساری باتیں بھول چکے تھے، دین ابراہیمی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا. اب یہ کیا، بجائے یہ کہ خادم بنتے، یہ اس کے مالک بن بیٹھے. انہوں نے اہل ایمان کو روکنا شروع کر دیا. اب کعبہ کیا تھا؟ بیسکلی کعبہ ایک عبادت گاہ تھی نا اس وقت. وہ تو عبادت گاہ ہے جس میں سب کو آنا ہے. تو یہ اس کے خادم بننے کے بجائے اس کے مالک بن بیٹھے. ٹھیک ہے نا، ایک کو روک دیا، دوسرے کو روک دیا، ان کی اجازت سے جا رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ ان کو کیا عذاب دے جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، اس حال میں کہ وہ اس کے متولی نہیں ہے. بلکہ متولی تو وہ ہونے چاہیے جو کہ متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں. تو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ان کو تو اس کا خادم بنایا گیا تھا، وہ اس کا مالک بن بیٹھے. تو اس کام کے لیے ضروری تھی کہ غزوہ بدر ہوتی، یہ غزوہ بدر ہونا ضروری تھی. تو آپ لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بھی مکہ کو تو سیف رکھا، عذاب نہیں آیا. بلکہ یہ جو ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، 70 سردار وہ کریم آف مکہ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر سے نکال لی. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں نکالی؟ یہ ان کے کرتوت تھے کہ یہ تو خادم کی بجائے مالک بن بیٹھے، یہ مرضی سے کرنے لگے، یہ مسجد حرام جانے اس عبادت گاہ سے روکنے لگے اہل ایمان کو. اچھا پھر دیکھیں آیت 35، وَمَا كَانَ نہیں تھی صَلَاتُهُمْ، ان کی نماز. آپ لوگ ان کے پوائنٹس دیکھتے جا رہے ہیں نا کہ یہ ریزن تھی غزوہ بدر کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو متولی کہہ رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے تھے. وَمَا كَانَ نہیں تھی صَلَاتُهُمْ ان مشرکین کی نمازیں، ان البیتی بیت اللہ کے پاس، اللہ کیا تھی؟ مکان سیٹیاں بجانا، وہ تصدیتن اور تالیاں بجانا. طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تالیاں بجاتے تھے. نماز پڑھتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. یہاں آپ ضرور سورہ اعراف 28، سورہ اعراف 28 میں ہم بڑا کلیئر پڑھ کر آئے ہیں کہ برہنہ طواف تو ان کے یہاں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا. تو یہ کام کر رہے تھے. فذوقوا لہذا اب تم چکھو، یعنی یہ کرتوت تم نے کر لی اب تم چکھو اس عذاب کو. بما بوجہ اس کے تم تکفرون کہ تم نے ان چیزوں کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، ان کی نقدری کی. ان الذین، اور یہ دیکھیں بار بار ذہن میں رکھا کریں، یہ ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں وہ 12 سال گزر چکے ہیں. 12 سال وہ اور 2 سال مدینہ کے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے. تو بیسکلی یہ 14 سال بعد ہوتی ہے غزوہ بدر. تو ان کی یہ سارے کرتوت بتائے جا رہے ہیں کہ مہلت کا قانون تو یہاں بھی تھا. ٹھیک ہے نا. ان الذین آیت 36، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں سے، لیسدوا تاکہ وہ لوگوں کو روکیں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے نا، اپنا مال یہاں لگا رہے ہیں. فسینفقونہ سو ان قریب وہ خرچ کریں گے ان مالوں کو، ثم پھر تکون وہ خرچ کرنا ہوگا، علیہم ان پر حسرتن وہ باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون اور وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے لحاظ سے تو وہ 1000 کا لشکر لائے، کتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، کتنے 900 اونٹ لے کر آئے، وہ باعث حسرت ہی بنا اور وہ فائنلی مغلوب ہی کر دیے گئے. والذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون اور وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اب اس آیت کے 2 حصے سمجھیں. یہ یغلبون کا کیا ہوا؟ یہ ان لوگوں نے جتنا مال خرچ کیا، کیا ہوا؟ حسرت بنا اور مغلوب کر دیے گئے. اور ابھی تو اصل عذاب باقی ہے، اصل جو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ تو ابھی باقی ہے. یہ جو یہ دنیا کی رسوائی ہے، دیکھیں جو ہم آیات میں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی، اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. آیت نمبر 37 دیکھیں، لیمیز اللہ یعنی کہ لیمیز اللہ تاکہ اللہ الگ کر دے. ٹھیک ہے نا، وہ گڑبڑ جو معاملہ تھا الگ کر دے. خبیث من الطیب ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعدہ یعنی اس کے بعض کو علی بعد بعض پر. یعنی یہ جو گڑبڑ معاملہ تھا غزوہ بدر جسے یوم الفرقان کہا گیا، اس نے الگ کر دکھایا، ان کو واضح شکست ہوئی. اور مسلمان جو کہ صرف 2 گھوڑے 8 تلواریں، اتنی کم تعداد، اللہ نے ان کو فتح دی. تو یہ کیا تھی؟ یہ بہت بڑا اسلام کا پہلا مارکا تھا جس میں کہ دیکھیں ناپاک اور پاک کو الگ کر دکھایا گیا. فَيَرْكُمَهُ
تو پھر وہ اوپر تلے ڈھیر لگا دے گا اس کے جمیعن اکٹھا، فیجعلہ پھر ڈال دے گا انہیں فی جہنم جہنم میں، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں کو الگ کیا، پھر اوپر تلے ان کے ڈھیر لگے اور پھر ان کو اس ڈھیر کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو یہ دنیا کے ہے، وہ جو آخرت کا معاملہ ہے جب یہ ایندھن بنیں گے، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ پایا۔ اچھا اس میں آپ لوگوں کو پیچھے آیت سے کیا سمجھ آتا ہے 36 37 میں؟ دیکھیں مال کی بھی بات آ رہی ہے، وقت کی بھی بات آ رہی ہے، خرچے بھی کیے، یہ ہے انسان کی زندگی۔ یعنی اگر ہم ان دو آیات کو بھی لیں نا، یہ آپ کی اور میری صلاحیت لگتی ہے، آپ کی اور میرا مال بھی لگ رہا ہے، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم ساری زندگی گزار کے پھر جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو پھر یہ حسرت نہ بن جائے کہ میں نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، میں نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، آیت 36 37 کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر کہیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں ہم، کہ ہم نے ساری زندگی تو اتنا مال خرچ کیا، کم ہوتی ہے محنت ایک بچے پالنے میں، کرنے میں، اسکولنگ میں، ایک پوری ایفرٹس لگ رہی ہیں، فائنلی ایسا نہ ہو کہ انسان اینڈ میں صرف خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، حالانکہ مال اس کا بھی خرچ ہو رہا ہے اور مال جو اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پاک اور ناپاک، اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ، یہ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ دیکھیں مال ان لوگوں نے بھی بہت خرچ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 38، قد کہہ دیجئے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان ینتہوا کہ اب اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ بھئی تم اتنا کچھ کر چکے ہو پھر بھی تم باز آ جاؤ، تم بخش دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لہم ان کے لیے ما جو کچھ قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، وَإِنْ اور اگر یعودو یہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقط تو تحقیق مدد گزر چکی ہے، سنت ہماری سنت اولین پہلے لوگوں کی بھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقے کو کہتے ہیں۔ اب پڑھ رہے ہیں نا ہم سورہ اعراف میں، کیا ہوا؟ اللہ کی سنت پھر یہی رہی ہے، پھر نہیں ہم ان کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہدایت کے سارے رستے کھلے ہیں، سب ہے، یعنی اس دنیا کے دارالامتحان میں سب ذرائع موجود ہیں، لیکن کوشش تم کرنی ہے، تم نہیں کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہماری سنت ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ آیت نمبر 38 کہ یہ اصول ہے کہ ٹھیک ہے تم غلطی کر رہے ہو، تم اپنے ریلائز کر لو، تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، ٹھیک ہے نا، بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہمارا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے، یعنی اے مسلمانوں تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ تم کوئی فتنہ۔ اب یہاں شرک ہے، کیونکہ بیسکلی اس وقت جو کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ شرک تھے۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ اولاد مال ہے۔ تو تم اے مسلمانوں لڑو ان سے، نہ رہے کوئی فتنہ شرک، وَيَكُونَ اور نہ ہو جائے وَيَكُونَ اور ہو جائے وَيَكُونَ اور ہو جائے دینو دین کلہ للہ سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس کو یہاں سلیش کریں، اب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہاں سورہ بقرہ 193 لکھیں، سورہ بقرہ 193 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ہے کہ اے مسلمانوں تم لڑو، کیا مطلب اے مسلمانوں تم لڑو؟ یہ پھر ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ وہاں پیسو ریزسٹنس تھا مکہ میں، کہ پٹ بھی رہے ہو تو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لاسٹ کلاس میں پورا ڈسکس ہوا ہی ہے۔ اب کیا ہے اے مسلمانوں اب تم لڑو، یعنی اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہو گئی، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب تمہیں ایک ریاست بھی مل گئی ہے، اب تم لڑو۔ اور کیوں؟ ریزن بتائے، دیکھیں ریزن ساتھ ہی ہے، تم لڑو کہ نہ رہے کوئی فتنہ، یعنی یہ شرک ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہوگا۔ دین یہ جتنے آج ادیان ہیں، ادیان مینس دین کی جمع، اس وقت بھی یہ دیکھیں فائنلی سارے ختم ہوں گے۔ اور یہ جو اس وقت مشن چل رہا ہے نا، یہ جو ہمیں جس ترتیب سے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور نیکسٹ یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ آپ سے مجھ سے یہ پوچھا جائے گا اس کام میں کتنی محنت کی تھی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کیا 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 تھا، جبکہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ مین مشن یہ ہے کہ اللہ کا دین کل کا کل ہوگا، یعنی جزوی کی بات نہیں ہے، کل کا کل۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں سے چوز کر لیتے ہیں، ہم نا اپنی چوائس پر نیک ہے کہ یہ آسان ہے یہ کر لو، یہ چھوڑ دو یہ کر لو، ٹھیک ہے نا، جبکہ مجھے پسند ہے کہ نہیں پسند، اللہ کو کیا پسند ہے کرنا وہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم لڑو اس لیے کہ یہ فتنہ ختم ہو اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر آیت نمبر جو 39 ہے،
ہاں اس میں یہ جو فتنہ ہے، سوری، یہ جو فتنہ ہے، فتنے کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ فتنہ کیا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر باطل کے غلبے کی کیفیت کا نام فتنہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی وجہ سے وہاں پر اس معاشرے میں لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ کیا ہے، یہ باطل قانون ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر پراپر عمل نہیں کر پا رہے. لیکن یہ جنگ اب یہ جاری رہتی ہے، یعنی آپ اور میں جس ترتیب سے یہ نسلیں مسلسل چل رہی ہیں قیامت تک، یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ مکمل طور پر یہ باطل مغلوب ہوگا اور کل کا کل دین اللہ ہی کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کل کا کل یعنی سارے کا سارا دین اللہ کا ہوگا اور وہی غالب ہو کر رہے گا، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. فَإِن پھر اگر فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملون بصیر جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے. وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم تمہارے کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، سوری، نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے. یہاں 9 پارہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن 10 کی کچھ آیات میں نے لی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، اچھا اب 10 کی جو آیات ہے آپ تھوڑا سا یہ نوٹس کی طرف فوکس کریں تاکہ آپ لوگوں کو اگلی 2-3 آیات کلیئر ہو جائیں. جو آیت 41 ہے اس پہ ذرا سا دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. تو مال غنیمت کیا ہوتا ہے اور مال غنیمت کا قانون پچھلی امتوں کے ساتھ کیا تھا؟ رائٹ، پہلا نقطہ کیا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہم تو آخری امت ہیں، تمام امتیں پہلے گزر چکی ہیں. اچھا سابقہ امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں وہ آج یہود کہلائے جاتے ہیں، ہم انہی کا ہی دیکھتے ہیں. اچھا بنی اسرائیل میں جب اسی طرح جہاد ہوتا تھا، غزوات ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں اس وقت بنی اسرائیل میں، تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب دشمن ہار جاتا ہے، اب جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلایا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جب جنگ جیت جاتے تھے جو مال غنیمت تھا وہ ایک جگہ جمع کرنا ہوتا تھا. ایک آسمانی بجلی آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، اٹ مینس کہ وہ نیکی قبول ہو گئی. کلیئر ہو گیا نا کہ وہ نیکی قبول ہونے کی انڈیکیشن تھا. تو وہ مال غنیمت الاؤڈ نہیں تھا، یعنی وہ ان کے لیے حرام تھا، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ ایک آسمانی بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، یعنی کہ ان کی نیکی قبول ہو گئی. اب ہماری یہ امت جو امت محمدیہ ہے اس کے قانون پھر اس میں آ گئے جو کہ سورہ 10ویں پارے کی یہ سمجھیں پہلی سورت ہے، پہلی آیت جو ہے 41 سورہ انفال کی 41 آیت اور 10ویں پارے کی پہلی آیت. تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اس امت کو یہ حلال کر دیا گیا ہے. اچھا مال غنیمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ 900,000 کا جو لشکر آیا تھا اب وہ تو بھاگ گئے نا، ظاہر ہے وہ ہار گئے تو وہ بھاگ گئے. اب وہ پیچھے جتنے اونٹ چھوڑ کے گئے تھے، جتنے لونڈیاں، جتنے لوگ، جتنا مال، جتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا. اب پھر ذہن میں لائے دور جاہلیت میں کیا تھا؟ دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جس نے جتنا اٹھا لیا نا اس نے لوٹ لیا، یعنی مال غنیمت بھی لوٹے جاتے تھے، سمجھے وہ جو ایک ماحول تھا. تو یہاں مال غنیمت کی تقسیم آ گئی کہ مال غنیمت اب پراپر احکامات ہیں، اس امت کے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کی تقسیم کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے نا کہ مال غنیمت تم لوگوں کے لیے جائز ہے، حلال ہے امت محمدیہ کے لیے، اس کی تقسیم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی تقسیم کیسے ہے؟ جو اگلی آیت آئے گی اس کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اچھا پورا مال جو سمجھے اب جتنا بھی مال جمع ہو گیا اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حکم آیا کہ 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کے لیے ہیں. اچھا مجاہدین میں سے بھی سب کو برابر کا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس نے جتنا ٹھیک ہے، کسی نے زیادہ کیا کم کیا وہ بات نہیں ہے، جتنے افراد ہیں سب کو برابر کا حصہ ملے گا. اچھا اس کے بعد جو سوار تھے، سوار میں سب اس کے پاس گھوڑا ہے، اب اس کو تو گھوڑے کو چارہ کھلانا ہے، تو سوار کے 2 حصے رکھے گئے اور پیدل کا 1 حصہ رکھا گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا کہ یہ 5 حصے کیے گئے، 4 مجاہدین کو دے دیے گئے، ان کو برابر دیا گیا. سوار کے 2 حصے رکھے گئے کیونکہ اس کے ساتھ گھوڑا تھا، اس کو اس کے چارے کا انتظام کرنا تھا. پیدل کا 1 حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے 5واں حصہ، خمس، 5واں حصہ. وہ کس کا رکھا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اس کے میں نے 5 پوائنٹ اسی لیے لکھے ہیں 1 2 3 4 5. پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ یہاں پھر ذہن میں رکھیں تو دیکھیں مکی دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے تو وہ اپنا انہی کا وہ مال ہوتا ہے نا، اسی سے وہ تجارت چلتی ہے اور وہی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خرچ کرتے تھے. اب جب اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی تھی، نبوت کی ذمہ داری تھی اور مین مشن کیا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اپنی صلاحیتیں، تمام تر اپنی محنت اس دین کے لیے کی، تو وہاں پر پھر یہ حصہ رکھا گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو خرچ کرنا ہوتا تھا نا، کہ ظاہر ہے آپ کے بھی رشتے دار تھے، یتیم مسکین، آپ نے بھی کرنا ہوتا تھا. تو اس میں مال غنیمت کا 5واں حصہ جو خمس کہلایا جاتا ہے، اس کو پھر کہا گیا کہ وہ رسول خرچ کرے، اپنے قریبی رشتے داروں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، اور مسافروں پہ خرچ کرے. کلیئر ہو گیا؟ یہ والی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی؟ کیونکہ اس آیت میں یہ سارے پورشن چلیں گے. پہلے ہم یہ تقسیم پڑھیں گے. اب نیکسٹ پک کر دیں. نیکسٹ تصویر، ہاں یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو نا سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ پورا یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا سورہ انفال، جتنی ہم نے پڑھی ہے، یہ دیکھیں پورا جزیرت العرب ہے. جزیرت العرب میں جتنے یہ پرپل ہیں، یہ سارے جو ہے یہ پیگن سٹیز ہیں، ٹھیک ہے، بت پرست. تو اس میں دیکھیں یہ نخلا بھی آتا ہے، مکہ بھی آتا ہے، اور یہ دیکھیں جدہ، طائف، یہ سارے آتے ہیں. اچھا، جتنے یہ جو بلو کلر کا ہیں، یہ سارے یہ جوز کے تھے. دیکھیں مدینہ بھی جوز کے پاس تھا، خیبر بھی تھا، یہ سارے جوز ایریاز تھے. اور اس کے بعد یہ جو نیکسٹ بلو کلر کا ہے، یہ سارے جو تھے یہ عیسائی، یہ کرسچن ایریاز تھے. یعنی یہ دیکھیں ڈیوائیڈ ہوئے تھے. ایک ہی عرب میں اس وقت، اس دور میں جتنے یہ نشان اور یہ سارے ہائی لائٹڈ ہیں، جتنے پرپل بھی ہیں اور یہ لائٹ بلو بھی ہیں، یہ ڈارک بلو بھی ہیں، کہ یہ سارے کرسچن ایریاز تھے، یہ سب جوز کے انڈر تھے، اور یہ سارا جو تھا یہ بت پرستوں کے انڈر تھا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا نا؟ دیکھیں اسلام جب غالب ہوا ہے 23 سال میں، پھر یہ تمام ریاست، پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر تو تمام یہودی، عیسائی اور تمام مشرکین ہی نکل گئے نا. لیکن اس وقت یہ کنڈیشن تھی، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ دیکھیں مکہ، دیکھیں طائف، دیکھیں نخلا، جدہ، یہ سب جو تھے، یہ دیکھیں نیچے یمن، یہ سارا کیا تھے؟ یہ بت پرست ایریا سے، یہ تمام جو تھے اس کو بتوں کی پوجا کرتے تھے. نیکسٹ کر لیں. یہ آپ لوگوں کا ذرا پچھلی کلاس والا ریوائز ہو جائے گا اصل میں. اچھا، یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے سبب کیا بنے تھے، 2 میجر سبب تھے. یہ وہ ایک تو یہی تھا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیجتے تھے، یہ وہ تھا کہ وہ جو دستہ تھا جو کہ نخلا تک آیا تھا. نخلا کہاں ہے؟ طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے. یہاں پر وہ یاد ہے وہ جو ایک شخص عبداللہ بن حضرمی قتل ہو گیا تھا، تو یہ روتے پیٹتے مکہ آئے تھے، تو وہ پھر ان میں جو آگ لگی ہے، پھر اس پہ وہ 1000 کا لشکر تیار ہوا ہے. نیکسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی دوبارہ روٹ ذہن میں لائیں اگلی آیت پڑھنے کے لیے. یہ روٹ آپ لوگوں کو فریش ہو جائے گا مائنڈ میں کہ بھئی یہ جو ابو سفیان، کیونکہ 2 مین ریزن تھے نا غزوہ بدر کے پس منظر میں، ایک منخلا والا واقعہ ہو گیا تھا، اور ایک یہ ابو سفیان والا ہو گیا تھا، کہ یہ اس وقت 50,000 دینار لے کر جو آ رہا تھا، اور اتنا اس کے پاس ساز و سامان تھا. تو یہ تھا جو کہ بدر سے گزرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بدر سے گزرتے تھے، تو اس نے اپنا ٹریک بدل لیا تھا ابو سفیان نے. بلکہ اس نے کیا کیا تھا؟ یہ ساحل سمندر کی طرف، دیکھیں آپ کے لیفٹ پہ ریڈ سی پہ یہ اتر آئے تھے. تو اس وقت یہ مکہ والوں کا جو قافلہ چلا ہے، یہ بلو والا ہے جو کہ 1000 کا لشکر چلا ہے، اور یہ مدینہ والے جو ہیں، یہ دونوں بدر پہ یہ دونوں فوجیں پہنچی ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں آپ کے پاس یہ آئے گا کہ یہ دونوں پہنچی ہیں. مدینہ سے وہ والے لوگ نکلے ہیں جو 313 جن کی تعداد تھی، اور مکہ سے جو ہے مشرکین مکہ نکلے ہیں جن کی تعداد 900,000 بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ابو سفیان نے اپنا رستہ ہی بدل لیا تھا، کیونکہ اس کو بہت کامیاب پولیٹیشینز کی ہسٹری میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دماغ سے اس نے کہا کہ یہ ٹریک ہی بدلو، ورنہ یہ تجارتی ان کا روٹ تھا، تو یہ سمندر کی طرف اتر آیا تھا. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا سارا نا. نیکسٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ اب کی آیات جو ہے وہ یہ والی ہیں. اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیفٹ پہ اس نے تو اپنا روٹ بدل لیا، وہ ریڈ سی کی طرف، بحر احمر کی طرف اتر آیا تھا. اچھا، اب یہ جو درمیان والا ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں مدینہ کی طرف یہ جو تنگ سا رستہ آ رہا ہے، یہ مسلم کیمپس ادھر تھے، تو اس کو کیا ہے؟ عدوۃ الدنیا. ابھی یہ آیات میں آپ لوگ پڑھیں گے، یہ عدوۃ الدنیا کہلایا جائے گا، جو مدینہ کی طرف مسلم کیمپس لگے ہوئے تھے، رائٹ. اور نیچے ساؤتھ سے جو قافلہ آ رہا تھا، یعنی جنوب سے جو قافلہ آ رہا تھا، وہ مکہ کا تھا. یہ کیا ہے؟ عدوۃ القصوہ. ٹھیک ہے، عدوۃ القصوہ ہے، سوری پیش ہے، عدوۃ القصوہ ہے اور عدوۃ الدنیا ہے. اب جب یہ ہم ورڈز پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ عدوۃ الدنیا جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے جہاں مسلم کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور عدوۃ القصوہ جو ہے، جو کہ مکہ والوں کا جو کہ مشرکین کا لشکر آ رہا تھا، ان کے جو اینیمی کیمپس تھے یہ ساؤتھ کی طرف لگے ہوئے تھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سارا نارتھ کی طرف تھا، رائٹ. اس پورے خاکے کو اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ، کیونکہ یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے، جو جنگ کا بدر کا میدان ہے وہ یہ بنا ہے. یہ جو ہے جسٹ آپ لوگوں کی نالج کے لیے ہے کہ اوپر والا میپ بھی ہے اور نیچے یہ ٹوٹل انہوں نے لکھا بھی ہے کہ دیکھیں ان کے 70 سردار اور قتل کیے اور 70 سردار قیدی بنے. اور مسلمانوں میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ٹوٹل جو 14 ہیں وہ شہید ہو گئے تھے.
نیکسٹ کر دیں، یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے، یہ سمری آف بیٹل ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ مقبرہ ہے جہاں پہ یہ شہدائے بدر ہیں، یہ بدر کا ہی مقام ہے جہاں پہ ان کا قبرستان ہے، یہ جہاں پہ شہدائے بدر ہیں ابھی اس وقت۔ اور یہ مکہ اور یہ سوری مدینہ کے اس میں رستے سے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ بھی پورا وہی ہے شہدائے بدر کا قبرستان، ان کی اس کی پک ہے جو کہ مدینہ کے رستے میں آتی ہے۔ یہ بھی اس کا ایریل ویو ہے، یہ پورا اوپر سے انہوں نے دیا ہوا تھا اس کا شہدائے بدر کا نا۔ یہ دیکھیں، یہ وہاں پر جہاں پہ قبرستان ہے دیکھیں اس سے پہلے یہ پورے انہوں نے لگائے ہوئے، یہ سارے نام ہیں، ان کو آپ لوگ زوم کریں تو یہ پورے نام اس کے اندر ہے۔ اور یہ وہی ہے، پھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں میں یہ اس وقت 14 صحابہ ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کے نام ہیں سارے، جس میں سے آپ لوگ یاد رکھیں گے 8 انصاری تھے اور 6 جو ہے وہ مہاجر تھے۔ یہ اب آپ لوگوں کے پورا اسکیچ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب یہ آیت پڑھے، میرے خیال سے یہ لاسٹ ٹھیک ہے، دیکھیں نیکسٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ 14ویں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ پورا خمس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے، خمس کا کہ یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوا، کیونکہ اب یہ پہلی دفعہ یہ آرڈر آیا تھا کہ اب مال غنیمت کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جنگ کا بھی جو ابھی آپ لوگوں نے اسکیچ ہے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ شمال کی طرف کون سا ایریا تھا، مسلم کیمپ سے، اور جنوب کی طرف جو تھا یہ کفار مکہ کے کیمپ سے۔ چلیں اب یہ آ جائیں آیت نمبر 41 کی طرف۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما کہ بلا شبہ جو غنیم تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن جو کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ انفال میں جب ہم نے پہلی آیت پڑھی تب تو پہلا آرڈر سخت تھا، دیکھیں پہلے آرڈر میں تو اللہ نے کہا کہ تم غنیمتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ تمام اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دیکھیں 41 آیت تھی، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، اب کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم ابھی سٹارٹنگ تھی اور یہاں جھگڑا تھا کہ بھئی یہ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا، تو 41 آیت میں پھر بتا دیا گیا کہ تم جان لو بلا شبہ جو غنیمتیں تم حاصل کرو جو کچھ بھی ہے تو بے شک اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، للرسول اور اس کے رسول کا، ٹھیک ہے نا، وہ 5واں حصہ۔ اچھا اب رسول کیسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اس کے میں 5 جو ہیں وہ کیسے بنے گے۔ نمبر 1 رسول کے لیے ہے، ولی دل قربا رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى یتیموں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم اگر تم ہو آمنتم ایمان والے، باللہ اللہ کے ساتھ، اگر تم ہو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما اور ساتھ اس کے جو انزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان کس نے، بدر، اس فیصلے والے دن کے لیے، یہ فیصلے کا دن تھا۔ یوم جس دن، اب آپ غور سے دیکھیں، یوم جس دن تقل جمعانی باہم ملی دونوں جماعتیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ جو پہلے جو چھوٹے چھوٹے دستے تھے وہ باقاعدہ نہیں تھے، وہ جھڑپیں تھی اس طرح سے، یہ باقاعدہ 2 جماعتیں تھیں جو آپس میں ملی، جس دن باہم ملی 2 جماعتیں۔ واللہ اور اللہ علا اوپر کلی ہر شیء چیز قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، جس وقت انتم تم بالعدوۃ الدنیا یعنی تم ایمان والے قریب کے کنارے پہ، یعنی مدینہ سے جب تم نکلے ہو تو تم شمال کی طرف جو تھے تم قریب کے کنارے پر تھے، صحیح ہے نا، وہ جو ابھی آپ نے میپ دیکھا ہے عدوۃ الدنیا کہا گیا ہے۔ وہم اور وہ تمہارے دشمن بالعدوۃ القصویٰ وہ جنوب کی طرف تھے، وہ دور کے کنارے پر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی والا جو میپ ہے وہ اپنے امیج ذہن میں رکھیں، یہ لوگ شمال کی طرف کیونکہ مدینہ سے قریب ہے تو کہا گیا عدوۃ الدنیا، تم تو قریب کے کنارے پر تھے، تمہارے دشمن بالعدوۃ القصویٰ وہ کہتے ہیں دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اور قافلہ اسفل منکم، اور قافلہ کہاں تھا، کون سا قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ کہاں اترا تھا، ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور قافلہ نیچے کی جانب تھا تم سے۔ اب یہ کلیئر ہو گئی نا، آپ کو پورے امیج کلیئر ہو جاتا ہے کہ تم قریب کے کنارے پر تھے، دور جو تھا وہ تم سے تمہارا دشمن تھا کفار مکہ، اور یہ جو قافلہ تھا یہ نیچے کی جانب اتر گیا تھا، اس نے ابو سفیان نے ٹریک چینج کر کے ساحل سمندر کی طرف اتر گیا تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر تواعدتم، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، تواعدتم اگر تم آپس میں بھی وعدہ کرتے نا، لختلفتم کہ تم ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد وقت مقرر کی بابت، ولیکن لیکن
اللہ نے تو تمہیں یوں جمع کر دیا لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن اس کام کو کانا وہ تھا مفعولا کہ جو کیا ہوا. اچھا اس بات کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم آپس میں بھی کمٹمنٹ کرتے نا کہ بھئی ہم فلاں وقت پہ اکٹھے آتے تو تم نہیں ہو سکتے تھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں وہ لوگ تو بہت دور سے آ رہے تھے, یہ لوگ تو مدینہ سے آ رہے تھے, لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ جو جیسے ڈیسائیڈڈ ٹائم ہے یا لوکیشن ہے اس پہ ایگزیکٹ ٹائم پہ دونوں اکٹھے پہنچے. یعنی شاید کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم چاہتے بھی تو ایسا نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ وہ لوگ جنوب سے نکلے تھے, تم شمال سے نکلے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پہ دونوں جماعتیں ایگزیکٹ وقت پہ پہنچی. ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ نے یوں ہی جمع کر دیا تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جو تھا وہ کیا ہوا, لیہلکا تاکہ ہلاک ہو, من جو ہلاکا جو ہلاک ہوئے, ان بینۃ دلیل کے ساتھ حجت قائم ہونے کے بعد, وہ یحییٰ اور زندہ رہے, من جو حیا زندہ رہے, ام بینۃ دلیل سے حق یعنی حق کو پہچاننے کے بعد. یعنی ہلاک کون ہوئے, ہلاک خسارہ اٹھانے والے ہوئے, باطل ہوئے, اور جیتے کون, جو زندہ تھے, زندہ کون تھے, جو حق کو سمجھنے والے تھے. ان اللہ بے شک اللہ لسمیع البتہ خوب سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. 43 از یوریکہم اللہ جب دکھلاتا تھا آپ کو وہ کافر اللہ, ٹھیک ہے, جب دکھلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کو اللہ من منامک قلیلا آپ کے خواب میں تھوڑا, ٹھیک ہے نا, کہ ان کی تعداد 1000 کی تھی لیکن خواب میں کیسا تھوڑا دکھایا گیا. ٹھیک ہے, ولو اور اگر آراکہم دکھلاتا آپ اگر وہ دکھلاتا آپ کو انہیں کثیرن بہت زیادہ, فشل تم تو کیا ہوتا, تم پس ہمت ہو جاتے, ولا تنازعتم وہ ضرور تم آپس میں یعنی جھگڑا پڑ جاتا, ٹھیک ہے نا, پریشان ہو جاتے تم, فی الامری اس معاملے میں, ولیکن لیکن اللہ سلمہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا, انہو بے شک وہ علیم خوب جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو. اچھا یہ جو 43 آیت ہے, کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے نا کہ تمہیں خواب میں اللہ نے ان کو تھوڑا دکھایا, تو یہاں ڈاکٹر سرار نے کہا ہے اس کو آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں کہ نبی کے خواب تو سچا ہوتا ہے, تعداد تو وہ 1000 کی تھی, ٹھیک ہے نا. یہاں بیسکلی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کہنے کو تو 1000 کی تعداد ہے لیکن ان میں ایمان موجود نہیں تھا, تو اس معاملے میں ایمان کے معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں تھے, نہ ہونے کے برابر تھے, ان کی تعداد بہت قلیل تھی, جبکہ ادھر تعداد کم تھی پر ایمان بہت مضبوط تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب میں تھوڑے تھے 1000 تھے, بلکہ وہ ایمانی طور پہ بہت کمزور تھے جو اہل مکہ تھے, تو اس لیے وہ تھوڑے تھے. تو یہاں پر اس کا یہ مطلب بھی آتا ہے اس میں, کیونکہ خواب کی بات آ رہی ہے نا, تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, تو اس لیے ہے کہ وہ اس لیے دکھایا گیا کہ کہیں تم پس ہمت نہ ہو جاتے, کہیں تم جھگڑا نہ کرنے لگ جاتے, اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے راز کو. وَإِذْ اور جب یوریکموہم وہ دکھلاتا تمہیں ان کافروں کو, اذ التقیتم کہ جب تم وہاں ملے, فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں, قلیلا تھوڑے, ویقلیلکم کہ وہ کم دکھلاتا تھا تم کو, فی اعینہم ان کی آنکھوں میں, لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن اس کام کو, کانا تھا وہ مفعولا وہ کام جو ہونا ہی تھا, یعنی یہ ہونا ہی تھا, یعنی فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ ہونا تھا, یعنی اور ریزنز بھی آگے اس کے کہ تم یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, تم ان کو روکتے تھے, تم نماز اس طرح پڑھتے تھے, تم نے اس کو بالکل شرک کا اڈا بنا لیا تھا, تو وہ ریزن تھے. وَإِلَى اللَّهِ اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, اذا جب لقیتم تم ٹکراؤ, فئتن کسی جماعت سے. اب آپ دیکھیں کسی جماعت سے ٹکراؤ تو کیا کرو, نمبر 1 فثبتو تم ثابت قدم رہو, نمبر 2 واذکروا اللہ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو, کثیرن بہت زیادہ, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ پوائنٹس ہیں, ان کو لکھ لے کے ثابت قدم رہو, اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تیسرا اہم نقطہ کیا ہے, تم اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم آپس میں نزاع کرو, جھگڑا کرو. فتفشلوا اور نہ تم کم ہمت ہو جاؤ, ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. یعنی تم ثابت قدم رہو, اللہ کو یاد کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں جھگڑا مت کرو, ورنہ فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا. واصبر تو صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کے مانند جو خرجوا نکلے, من دیارہم اپنے گھروں سے. کون نکلے, وہی سرداران قریش, بطرن کیسے اتراتے ہوئے, وریا الناس لوگوں کو دکھلاتے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ بہت مال, بہت لشکر, بہت ساز و سامان
مسلمان، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ بما ان کو جو یعملون محیط وہ عمل جو کرتے ہیں اللہ ان کو گھیرنے والا ہے، وَإِذْ اور جب زین لہم الشیطان مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے عمل، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شیطان نے ان کو کیا وسوسہ ڈالا، شیطان نے یہ مزین کر کے دکھایا کہ تمہاری جیسی تو طاقت ہی نہیں، وہ جو ایک متکبرانہ انداز ہو جاتا ہے کہ وہ اتراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور شیطان کیا کر رہا ہے، اور جب مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، وقال اور کہا لا غالب لکم اليوم، شیطان نے کیا کہا کہ نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن، من الناسی لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں جار لکم میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارا پشت بنا ہوں، فلما پھر جب تراءت الفئتانی، اب اس کو غور سے دیکھیں، انہوں پھر شیطان نے کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب آمنے سامنے ہوئی فئتانی دونوں جماعتیں، نقصا تو وہ پھر گیا یعنی الٹے پاؤں بھاگ گیا، اللہ عقبیہ ہی اپنی ایڑیوں پر بھاگ گیا، کون ابلیس، کون عزازیل، یہی جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے کہ اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، تو باقی ان کے جیسے شیطانوں کے چیلے چانٹے پھر بھی مر رہے ہیں، لیکن یہ زندہ ہے، یہ جو عزازیل ہے یہ جب تک ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یہ زندہ ہے، تو یہ وہی ہے عزازیل جو کہ بھیس بدل کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تمہارے جیسی تو طاقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے، پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں پہ، کون، ابلیس عزازیل، وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں بریئن میں تو بیزار ہوں، منکم تم سے، انی تحقیق میں، اور میں تو دیکھتا ہوں ما جو لا ترون تم نہیں دیکھ رہے، کیا نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی فوج آ گئی تھی نا، اب یہ عزازیل ہے، اب یہ ناری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے، تو ان کا قرب ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس نے ان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ لیا تھا، تو اس نے کہا بے شک میں بیزار ہوں تم سے، تحقیق میں ارا دیکھتا ہوں ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی تمہیں تو نہیں، اس نے وہ دیکھ لیا تھا فرشتوں کی جماعت کو، تو اس لیے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا تھا، انی بے شک میں اخاف اللہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اللہ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں ہمارا سبق تو کمپلیٹ ہوتا ہے، یہاں پلیز ایک بار ذرا غور سے دیکھنا، یہ جو 48 آیت ہے اس میں کیونکہ ابلیس کا ذکر ہے، یہ ابلیس وہی عزازیل ہے، تو اس کا نا سیرت میں ایک واقعہ ہے، وہ ضرور آپ لوگ غور سے سن لیں۔ اچھا جو میں سیرت کہہ رہی ہوں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، میں رحیقم مختوم سے ہی لے رہی ہوں، رحیقم مختوم یہ جو سیرت کی کتاب ہے میں اس میں سے ہی لے رہی ہوں، جو آپ لوگ غور سے سنیں آیت نمبر 48 کے تھرو۔ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں خطرہ ہوا کہ ان کے پیچھے مکہ میں گھروں پر قبیلہ بکر بے کافرے قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، جس سے ان کی پرانی دشمنی تھی، سمجھ آ رہا ہے، اہل مکہ ہیں، قبیلہ بکر کے لوگ ہیں، ان کی آپس میں دشمنی تھی، ان کو ڈر تھا یہ نہ ہو کہ ہم جنگ کے لیے نکلیں تو وہ پیچھے موقع دیکھ کے حملہ کر لے، تو یہاں پر یہ جو عزازیل ہے ابلیس ہے، اس نے کیا کیا، اس نے قبیلہ بکر کے سردار سراقہ کے روپ میں کفار مکہ کے پاس آ گیا، سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں، تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین مکہ جو ہے مطمئن ہو گئے۔ جب بدر میں فرشتوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو یہ شیطان جو سراقہ کی شکل میں آیا تھا یہ کہہ کے بھاگ کھڑا ہوا کہ میری تو تمہارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور مجھے تو وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ واپس لوٹا تو انہوں نے سراقہ سے ملے جو اصل میں قبیلہ بکر کا سردار تھا، سراقہ سے شکایت کی کہ تم نے تو ہمیں بڑا دھوکہ دیا، تم تو جنگ کے میدان سے بھاگ گئے، تو سراقہ نے کہا مجھے تو اس قصے کا ہی نہیں پتا، میں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں، تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ ابلیس عزازیل تھا جو کہ یہ بھاگ گیا تھا۔ اچھا یہاں پہ جو سب سے اہم نقطہ آتا ہے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ ہم 10ویں پارے پہ ہیں تو یہاں پر یہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں، یہ وہ کردار ہے جو ہم اب تک پڑھ آئے ہیں، اور یہ وہ کردار ہے جو شیطان جو ہے ہمیں ہر طریقے سے اس کا وسوسہ ہے کہ وہ کس طرح ہمارے اعمال برباد کر دے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کرداروں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے قرآن میں کہ ان میں سے ان کرداروں کو ڈھونڈو، اور آپ کی اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کرداروں سے محفوظ رکھے، لیکن جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہماری اویئرنیس کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے ریوائز ہو جائیں گے آج سارے۔ سورہ بقرہ سے شروع کریں، ہم نے سب سے پہلے آیت 36 میں پڑھی جس سے ہم نے شیطان کا ہی پڑھا کہ یہ ہم انسانوں کا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ اچھا وہ کیوں شیطان ہے، وہ اس آیت کی وجہ سے ہے، اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ خود تو اب لعین ہے،
शैतान लईन है ना, अल्लाह की रहमत से दूर है। अब वो चाहता है कि वो हम में से कितनों को अपने साथ लेके जाए, ठीक है ना? यानी उसके अंदर जलन है, वो उसके अंदर हसद है, इसलिए वो हमारे अंदर ये वसवसे डालता है कि इसके अमाल बर्बाद हों और वो प्रूव कर सके कि ये इंसान जो है ये इस काबिल नहीं था, ठीक है? यानी ये अब ये पता है इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये क्वालिटीज़ इंसानों और जिन्नों में भी आ गई। यानी हम इंसानों में से भी फिर ये क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं, जो कि कहते हैं हमारे साथ तो बुरा हुआ है, अब ये दूसरे के साथ भी हो, ठीक है ना? अच्छा, फिर हमने दूसरे पेज पे आ जाए, सूरह बकरा 171 पढ़ी थी। अच्छा, सूरह बकरा 71 171 में ये था कि वो लोग जो महज़ इस बात पे ही ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं कि भई हम तो वही करेंगे जो हमारे आबा-ओ-अजदाद करते थे। हम वो नहीं करेंगे जो अल्लाह और रसूल ने कहा, बल्कि भई हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जो कहा है ना, वो उस पे अड़े हुए हैं, ठीक है? तो अल्लाह ने उनको जानवर कहा है, जानवरों से तशबीह दी है। सूरह बकरा की अगली उस पर आ जाएँ, आयत नंबर 204, 205, 206। अब ये भी एक किरदार है। अब ये किस तरह का किरदार है? ये है जो अपने आप को काबिल एतबार साबित करने के लिए बात-बात पे कस्में खाते हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत चर्ब ज़बान किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, जब इनको कहा जाता है कि अपनी गलती मान लो, तो ये भी नहीं मानते। ये कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। जब इनको कहा जाए कि इस्लाह करो, तो ये अपनी गलती ही नहीं मानते। ठीक है? इस चीज़ को देखें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएँ, सूरह बकरा 264 फिर हमने पढ़ी थी। जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज़ रखे, ठीक है? सूरह बकरा 264 में वो लोग थे जो कि माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। फिर आ जाएँ अगली एक किरदार की तरफ, जो कि सूरह आले इमरान 188 में हमने पढ़ा। कोई भी भलाई का काम करते हैं तो अतराते बहुत ज़्यादा हैं। अपने कारनामे सब लोगों को बहुत सुनाते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी खुशामद की जाए। ठीक है? आयत नंबर फिर सूरह निसा पे आ जाएँ, सूरह निसा 37। सूरह निसा 37 में हमने किन लोगों का पढ़ा, ये भी एक किरदार है। ये चाहता है कि मैं खुद भी बुख़्ल करूँ, यानी पैसा ना खर्च करूँ। क्यों? क्योंकि इसकी इज़्ज़त इसकी दौलत से ही होती है। ये कहता है अगर मेरी दौलत मुझसे छिन गई तो मेरी तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। तो ये चाहता है मैं खुद भी बुख़्ल करूँ और ये दूसरों को भी यही हिदायत देता है कि दूसरा भी खर्च ना करे और ये खुद मिस्कीन सूरत बना के फिरते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएँ सूरह निसा 32 की तरफ। सूरह निसा 32 में फिर हमने एक किरदार पढ़ा। फिर हमने कहा कि सॉरी, सूरह निसा 32 में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया, ठीक है ना? ये जितना हमें आज देखने में लगता है किसी के पास पैसे ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई कद में जैसा भी है, ये सब अल्लाह ने बनाया है, ठीक है ना? तमाम इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया गया है। अब हमने क्या करना है कि जिसको जितना इस वक़्त दिया गया है वो उस पे सब्र करे और वो उस पे शुक्र करे। अब ये कौन-सा किरदार है जो सब्र शुक्र नहीं करता, ये क्या करता है? फिर ये हसद, जलन, अदावत, बेचैनी, एहसास कमतरी, महरूमी, नाकामी में आकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहा, ये सब्र नहीं कर रहा, राइट? सूरह निसा 32। अच्छा, उसके बाद हमने सूरह माइदा पढ़ी थी। सूरह माइदा में फिर कौन-सा किरदार था? हाँ, ये सूरह माइदा में तो फिर हमने काबिल और हाबिल का पढ़ा था कि काबिल ने अपनी नफ़सानी ख्वाहिश और हसद की वजह से, हसद की आग की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया। फिर हमने सूरह माइदा 38 पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हर चोरी करने वाले का मर्द और औरत उसका हाथ काटा जाए, ठीक है ना? यानी इस तरफ हम फटकें भी ना कि ये अच्छा, फिर जो लोग आज नहीं पकड़े जा रहे, वो फिर आखिरत के दिन पकड़े जाएँगे, ठीक है ना? फिर हमने अगला क्या पढ़ा, सूरह माइदा 104 में हमने पढ़ा। सूरह माइदा 104 में हमने ये पढ़ा कि जब कहा जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमने अपने बाप-दादा को करते पाया है। ठीक है? अब आ जाएँ सूरह अनाम की तरफ। सूरह अनाम में फिर हमने आयत नंबर 59 पढ़ी। आयत नंबर 59 बहुत अहम आयत है कि यहाँ पर इस दुनिया में कोई पत्ता किसी दरख्त से ऐसा नहीं है कि वो गिरे और अल्लाह को उसका इल्म ना हो। यानी हर गिरने वाले पत्ते का भी अल्लाह को इल्म है। तो इसमें इंसान कभी भी अपने मुँह से कुफ्रिया कलमात मत निकाले। यहाँ इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, ये अल्लाह की प्लानिंग से हो रहा है। ठीक है ना? आपको और मुझे सिर्फ़ अच्छे और नेकी और गुनाह का इख्तियार दिया है कि तुम नेक अमल करो या गुनाह करो। गुनाह करते हो तो तौबा करो। तो कुफ्रिया कलमात से इंसान बचे, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीज़ें मशीयत खुदाबंदी से हैं। फिर सूरह अनाम 110 पे आ जाएँ। ये अभी हमने सबक में रिवाइज़ किया है कि फिर अल्लाह ताला ही हाइल हो जाता है उस शख्स और हदायत के दरमियान में कि ठीक है, वो हदायत चाह भी रहा है तो उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि उसने क्यों हक़ का इनकार किया? बार-बार अपनी दुनियावी वक़्त में वक़्त नहीं निकाला, बल्कि वो हक़ का इनकार करता चला गया। फिर वो ऐसी कंडीशन में आ गया, वो चाह भी रहा है कि उसको समझ आए, फिर उसको हिदायत नसीब नहीं हो रही। आयत नंबर 125 की तरफ देखें, सूरह अनाम ही है। सूरह अनाम की 125 में फिर एक किरदार है
وہ لوگ جن کو راہ حق پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے، انہیں مشکل لگتا ہے کہ وہ نیک عمل کریں اور یہ سب اور اس کو سمجھیں، تو اللہ نے ان کی مثال ایسے دی جیسے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں اور ان کا سانس پھولے جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو نیک عمل اور حق پہ چلنا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنا آسان کر دے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے آ جائیں سورہ انعام 148 کی طرف. اچھا، سورہ انعام 148 کون سی تھی؟ کہ اچھا یہ بےہودہ دلائل دے والے لوگ کہ اللہ نے نہیں چاہا، وہ تو اللہ نے نہیں چاہا، جیسے کفار مکہ نے کہا تھا سورہ انعام 148، انہوں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نہ چاہتا تو آباء و اجداد بھی ہمارے ایسے نہ ہوتے. لیکن در حقیقت یہ کون ہے جو کہ خود نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. پھر آ جائیں سورہ اعراف کی طرف. سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی تھی، جس میں شیطان کا یہ چیلنج ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. اس کو تو ذہنوں میں بٹھائیں، کیونکہ لازماً میں گھات میں بیٹھوں گا ان لوگوں پہ. کہاں بیٹھوں گا؟ تیری سیدھی راہ پر. ہر وہ کام کون سا جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے وہ ہمارے لیے شیطان مشکل کر دے گا وسوسے ڈال کے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ صراط مستقیم یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، صراط مستقیم یہی ہے نا. اچھا، آپ لوگ سورہ فاتحہ میں سارا دن پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو یہ قرآن اب اپنے محاسبے کریں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیا قرآن پڑھنے کا؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا چیلنج سورہ اعراف 16 میں یہی ہے کہ میں گھات میں بیٹھوں گا ان کے، کہ یہ سیدھی تیری سیدھی راہ پہ جو تیرے سیدھے بات کرنے والے کام ہے نا، میں وہاں پہ آ کے بیٹھوں گا، وہ ان کے لیے مشکل کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہی اس طرح کی بات ہوں تو فوراً لا حول ولا قوت کریں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں. اچھا 175 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے پھر کیا گمراہی میں پڑ جاتا ہے انسان. یعنی اللہ نے دین کی سمجھ دی، نیک عمل بھی کرنے لگ گئے، کہیں پہ پھسلے اور دنیا کی طرف لگ گئے. جب دنیا کی طرف لگے تو اللہ نے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے کتے کی مثال دی کہ وہ ہر وقت ہی زمین سونگتا رہتا ہے. کیونکہ وہ اس کا پیٹ بھرا ہے، وہ تب بھی زمین سونگ رہا ہے، وہ نہیں ہے تب بھی زمین سونگ رہا ہے. پھر اس شخص کی مثال ویسی دی جو نفسانی خواہشات کے لیے اپنا رخ جو یہ غفلت میں زندگی گزار لیتے ہیں. اچھا، پھر 179 کی طرف آ جائیں سورہ اعراف کی، کہ نفسانی خواہشات والے لوگ جو ہیں وہ چوپایوں سے بھی اللہ نے کہا بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے تو پیدا ہی اسی کام کے لیے گئے تھے. انسان تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، انسان تو عہد لے کر آیا تھا، اسے تو وہ عہد پورا کرنا ہے. اس کتاب کے امین ہیں ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اب ہم ان سب کاموں کو چھوڑ کے جب دنیا کو مانے لگ گئے تو پھر ہم چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. آج سورہ انفال کا یہ آیت 48 ہی میرے نزدیک پھر بہت اہم ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ دلوں میں متکبرانہ خیالات پیدا کر دیتا ہے. وہ خوش فہمیوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو، تم تو بہت اس طرح کے ہو نا، تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب بھی ایسا کبھی خیال آئے اپنے بارے میں فوراً استغفار کریں اور ان وسوسوں اور فتنوں سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ گائیڈ لائن دیکھیں قرآن میں سے ہی سارے نقطے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.